ایک ایسا نفسیاتی تشدد جس کی سیاہ تاریخ انسان کو ہلا کر رکھ دے، جس کے نتائج اتنے تکلیف دہ تھے کہ بعد میں اس پر بات کرنا بھی ممنوع سمجھا گیا۔ نہ یہ فلمی کہانی تھی، نہ افواہ، بلکہ ریکارڈ شدہ حقیقت جو آج بھی سائنسی، قانونی اور اخلاقی حلقوں میں بحث کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو معلومات کی شمع۔ وائٹ روم ٹارچر، خاموشی میں چیختا ہوا عذاب۔ ایران کے مخصوص تفتیشی مراکز میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس میں نہ گولی چلائی گئی، نہ کوڑے مارے گئے، نہ ہاتھ پیر توڑے گئے، مگر پھر بھی انسان کو اندر سے تباہ کر دیا گیا۔ اسے کہا گیا وائٹ روم ٹارچر۔ قیدی کو ایک ایسے کمرے میں منتقل کیا جاتا جہاں دیواریں سفید، فرش سفید، کپڑے سفید، کھانے کے برتن تک سفید، اور وہاں جلنے والی روشنی بھی ایک تیز مسلسل جلتی سفید روشنی ہوا کرتی تھی۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کوئی شور، کوئی آواز، کوئی چہرہ نہیں۔ وہاں وقت رک جاتا تھا، رات دن کا فرق مٹ جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ قیدی کے دماغ میں خاموشی چیخنے لگتی۔ قیدی سے کوئی بات نہیں کی جاتی، اسے ہاتھ سے اشارے دے کر بتایا جاتا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی سانسیں چلتی مگر ذہن مفلوج ہو جاتا، اور چند دن بعد قیدی اپنی سوچ کا تسلسل کھو دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کب ہے، لیکن اپنے ہونے کا یقین کھو دیتا۔ کچھ لوگ صرف ایک ہفتے میں ہار مان گئے تھے اور ذہنی طور پر ٹوٹ گئے۔ کچھ بولنے سے قاصر ہو گئے اور کچھ پاگل ہو گئے۔ کچھ دیواروں سے باتیں کرنے لگے، کچھ نے خود کو جسمانی نقصان پہنچانا شروع کیا۔ یہ طریقہ کسی سائنسی ریسرچ کا حصہ نہیں تھا، یہ صرف ایک مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا: انسان کو اس کی مرضی کے بغیر توڑ دینا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جیتی جاگتی زندگیوں پر کیا گیا نفسیاتی ظلم تھا۔ یہ وہ شکنجہ تھا جہاں جسم پر خراش نہ پڑے مگر روح میں زخم اتنے گہرے ہوں کہ عمر بھر نہ بھر سکیں۔ یہ ایک ایسا تشدد تھا جو جسمانی اذیت نہیں بلکہ ذہنی اذیت کا بدترین نمونہ تھا۔ ایران میں وائٹ روم ٹارچر کا استعمال سیاسی قیدیوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور مظاہرین پر کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا اذہان توڑنا، سچ اگلوانا اور بغاوت کو دبانا بغیر جسمانی نشان چھوڑے۔ یہ حربہ دنیا کے بعض دوسرے ممالک میں بھی اپنایا جا چکا ہے اور کچھ خفیہ ادارے بھی اس کا استعمال کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس تشدد کو اقوام متحدہ نے غیر انسانی اور ممنوع قرار دیا ہے، لیکن آج بھی کچھ ممالک میں یہ پوشیدہ طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات، یہ ٹارچر کبھی ثابت نہیں ہو پاتا، کیونکہ نہ نشان ہوتا ہے، نہ گواہی، صرف ایک خاموش ذہنی موت۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے خطرناک اذیت وہ ہوتی ہے جو جسم پر ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ جب ذہن ٹوٹ جائے تو جسم خود ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وائٹ روم ٹارچر جسم کو نہیں، روح کو دفن کرتا ہے، اور وہ بھی ایک سفید خاموش خالی قبر میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سزا تنہائی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے مہذب ہو چکے ہیں، یا آج بھی انسان کو اندر سے توڑا جا رہا ہے، بس آواز نہیں نکلتی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ خاموش قید کی یہ حقیقت خاموش نہ رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔